مکہ کی گرم دوپہر، کعبہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے، سر جھکائے، سکون کے ساتھ۔ اتنے میں قریش کا سب سے بڑا دشمن اسلام ابو جہل وہاں سے گزرا۔ اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں۔ وہ قریب آیا اور گالیاں دینا شروع کر دیں۔ الفاظ میں زہر تھا، لہجے میں غرور تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک اشارہ کرتے اور اللہ تعالیٰ اسے عبرت کا نشان بنا دیتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا۔ جب ابو جہل نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے رہے تو اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی زور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر مار دی۔ سر مبارک سے خون بہنے لگا، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے پہاڑی کی طرف لے گیا۔ جسم زخمی ہو گیا مگر زبان پر بد دعا نہ آئی۔ یہ منظر ایک عورت دیکھ رہی تھی، وہ بنی ہاشم کی باندی تھی۔ اسی وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ واپس آئے تو مکہ کے دروازے پر وہ باندی کھڑی تھی۔ اس نے حضرت حمزہ کو دیکھا اور فوراً پکار کر کہا، اے ابو عمارہ، اگر آپ آج اپنے بھتیجے کا حال دیکھتے۔ حضرت حمزہ نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا، ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کا چہرہ بدل گیا۔ وہ سیدھے گھر نہیں گئے، وہ سیدھے کعبہ کی طرف چل پڑے۔ اس وقت ابو جہل بیت اللہ کے قریب اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں شکار کی کمان تھی جو لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ وہ اس کے سامنے پہنچے اور پوری طاقت سے کمان اس کے سر پر مار دی۔ اس کے سر سے خون کا فوارہ نکل پڑا۔ پھر حضرت حمزہ نے بلند آواز میں کہا، بدبخت، تو نے میرے بھتیجے کو اکیلا سمجھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ مخزوم کے لوگ اٹھے کہ حضرت حمزہ پر حملہ کریں، مگر ابو جہل نے فوراً کہا، نہیں، اسے کچھ مت کہو، یہ قریش کا بڑا سردار ہے۔ اگر ہم اس سے لڑ پڑے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں۔ پھر حضرت حمزہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، سن لو، آج سے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر نے ایک عظیم انسان کو اسلام دے دیا۔ دلائل نے نہیں، بھتیجے کے صبر نے چچا کو مسلمان کر دیا۔ مگر اس رات حضرت حمزہ کو نیند نہ آئی۔ وہ سوچتے رہے، کیا میں نے جذبات میں آ کر اسلام قبول کیا ہے؟ صبح ہوتے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سارا حال بیان کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم سدد قلبہ، اے اللہ میرے چچا کے دل کو مضبوط کر دے۔ یہ دعا تھی اور اسی لمحے ایمان ان کے دل میں راسخ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت حمزہ اسلام کے سب سے بہادر محافظ بن گئے۔ انہیں کہا جانے لگا، اسد اللہ اور اسد رسولہ، اللہ کا شیر اور اس کے رسول کا شیر۔ پھر وقت گزرا اور وہ دن آیا جب غزوہ احد کا میدان سجا۔ اسی جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر دشمنوں نے ان کے ساتھ وہ ظلم کیا جو تاریخ میں کم ہی دیکھا گیا ہے۔ ان کے کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئیں اور سینہ چیر دیا گیا۔ ہندہ بنت عتبہ نے ان کا کلیجہ نکالا اور اسے چبانے کی کوشش کی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمزہ کہاں ہے؟
ایک صحابی تلاش کرنے گئے۔ جب انہوں نے حضرت حمزہ کی لاش دیکھی تو ان کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ منظر بیان کر سکیں۔ وہ واپس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود آ کر دیکھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش دیکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہچکی لگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ اتنا روئے کہ دور تک آپ کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی 70 مرتبہ نماز جنازہ پڑھی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم نہ کریں، ہم نے عرش کے اوپر لکھ دیا ہے حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے۔ بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے تو ہر طرف سے شہداء کے گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عورتیں اپنے عزیزوں پر رو رہی تھیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کے رونے والے ہیں مگر میرے چچا حمزہ کے لیے رونے والا کوئی نہیں۔ یہ سن کر مدینہ کی عورتیں حضرت حمزہ کے گھر کے باہر جمع ہو گئیں اور ان کے لیے رونے لگیں۔ یہ تھا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقام۔ وہ اسلام لائے تو اسلام کو طاقت مل گئی، اور جب وہ شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، سید الشہداء، شہیدوں کے سردار۔